ایک دو واقعات نہیں، بے شمار واقعات ہیں، اور صرف چند صحابہ کے نہیں، اکثر صحابہ کے واقعات ایسے ہیں جسے پڑھ کر، جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس کے لیے انسان کی فطرت سلیم اور اس کی طبیعت نفیس ہونی چاہیے، پھر اس کو نظر آئے گا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فیوزات و برکات ہیں جو صحابہ اکرام نے آپ کی محفل میں، آپ کی مجلس میں، آپ کے سامنے بیٹھ کر اور آپ کے زمانے سے، یعنی حضور کا زمانہ جو ہے، جنہوں نے حضور کا زیادہ وقت نہیں پایا، حضور کے ساتھ زیادہ ان کا ملنا ملانا نہیں رہا، حضور کی محفل، حضور کی مجلس، حضور کے بیانات، حضور کے خطبات، حضور کے وعظ، جن کو زیادہ سننے کا موقع نہیں ملا، اگر آپ ان کے بھی واقعات پڑھو گے تو آپ کو ان کی زندگی میں رسول اللہ کے زمانے کے انوارات نظر آئیں گے، رسول اللہ کے زمانے کی خوشبو نظر آئے گی۔ ایسا ہی بہت خوبصورت واقعہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ یمن میں ایک شخص رہتا ہے، بہت جہاں دیدہ ہے، بڑی عمر ہے، اس نے بڑا زمانہ پایا ہے۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بلوا لیا۔ مدعا یہ تھا کہ اس سے زمانوں کے حالات سنیں گے، ماضی کی باتیں سنیں گے اور قحط کے حالات ان سے جانیں گے جو زمانوں پر آیا۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سیاست میں، فراست میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، تو ظاہر ہے کہ یہ تمام چیزیں انسان بائی برتھ ہی ساری لے کر نہیں آتا، بہت سی چیزیں انسان اپنے ذوق سے حاصل کرتا ہے، اپنے مطالعہ سے، اپنے تجربے سے حاصل کرتا ہے۔ اسی کے پیش نظر آپ نے اس شخص کو بلوایا۔ جب وہ آپ کے دربار میں حاضر ہوا تو آپ نے اس سے کہا کہ مجھ سے مانگو، تم کیا مانگتے ہو، جو چاہو گے تمہیں عطا کیا جائے گا۔ اس شخص نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، آپ میرا ایک کام کریں کہ آپ مجھے میری جوانی لوٹا دیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے، فرمانے لگے یہ تو میرے بس میں نہیں ہے۔ اس نے کہا چلیں پھر میرا ایک دوسرا کام کر دیں کہ آپ مجھے جنت دلوا دیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بھی میرے بس میں نہیں ہے۔ تو اس شخص کا جواب بڑا عجیب تھا۔ اس نے کہا اے امیر المؤمنین، میں نے دیکھ لی ہے آپ کی بادشاہت، میں نے دیکھ لی ہے آپ کی سلطنت، اور میں نے دیکھ لی ہے آپ کی سخاوت کہ آپ کے ہاتھ میں نہ تو دنیا کا کوئی معاملہ ہے اور نہ ہی آپ کے ہاتھ میں آخرت کا کوئی معاملہ ہے۔ چلیں ایسا کریں کہ مجھے واپس وہیں پہنچا دے جہاں سے مجھے لے کے آئے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس پر بھی کوئی اختیار نہیں ہے، یہ بھی میرے بس میں نہیں ہے۔ اب وہ شخص حیران ہوا، اس نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور اگلا جملہ اس سے بھی بڑا خوبصورت اور بڑا فرمایا آپ نے، کہا کہ میں جو تجھے یمن سے یہاں لایا ہوں، جو تجھے بلوایا گیا ہے، میرا اس پر بھی کوئی اختیار نہیں تھا۔ وہ تو اگر میرے اللہ کی قدرت کاملہ میرے ساتھ شامل نہ ہوتی اور اس کی منشا اور مرضی نہ ہوتی، میں کبھی بھی تجھے یمن سے یہاں نہ لا سکتا۔ اور اب بھی اگر اللہ کی قدرت میرے ساتھ شامل نہ ہو، اللہ کی مرضی شامل نہ ہو، تو میں تجھے یہاں سے یمن بھی نہیں بھجوا سکتا۔ اور یہاں پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب کے اندر چھپے ہوئے اس سوال اور اعتراض کو بھی رد کر دیا کہ شاید تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ سب کچھ میں اپنے اختیار سے کرتا ہوں۔ فرمایا نہیں، بالکل بھی نہیں، یہ میرا اختیار نہیں ہے۔ میں جو کسی کو دیتا ہوں، کسی کو عنایت کرتا ہوں، میں کسی کو نوازتا ہوں، تو یہ اپنے اختیار سے نہیں دیتا، یہ بھی میرے اللہ کے اختیار سے ہوتا ہے۔ یہ تھے حضرت امیر معاویہ، اور یہ تھا ان کا ایمان، اور یہ تھی ان کی فراست۔ میرے نبی کا یار ہے معاویہ، معاویہ دین کی بہار ہے، معاویہ معاویہ چین اور قرار ہے، معاویہ معاویہ نبی کا اعتبار ہے، معاویہ معاویہ اسلام سر بلند رہا آپ کی حیات میں، دین نبی بلند رہا ساری کائنات میں، تو دین کا چوکیدار ہے معاویہ معاویہ، نبی کا رشتہ دار ہے معاویہ معاویہ، تدبر اور حکمتوں کا بحر بے کراں ہے تو، دشمنوں کے لشکروں پہ کوہ ایک گراں ہے تو، شمشیر تابدار ہے معاویہ معاویہ، عظیم شاہ سوار ہے معاویہ معاویہ، تو عالم کتاب ہے تو ماہر حساب ہے، ملت کا پاسبان ہے تو دین کا شباب ہے، تو کاتب قرآن ہے معاویہ معاویہ، عظیم تیری شان ہے معاویہ معاویہ۔